پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، پاکستان میں اگر صحت کے مسائل دیکھے جائیں تو کرونا وائرس کے ساتھ ساتھ دیگر بھی بہت سے مسائل ہیں، اور وزیر اعظم پاکستان نے ایک اشارہ بھی کیا تھا کہ پاکستان میں جو بچے ہیں کچھ ان کی سٹنٹڈ گروتھ ہوتی ہے، اور یہ سٹنٹڈ گروتھ ہوتی کس وجہ سے؟ ان کا دماغ صحیح طرح سے گرو نہیں کر سکتا کہ انہیں غذائیت صحیح طرح سے نہیں ملتی، اور یہ والا مسئلہ جو ہے پاکستان میں نہ صرف ہمارے جو غریب سیگمنٹس آف دا سوسائٹی ہیں جن کی کہ پر کیپٹا انکم اتنی زیادہ نہیں ہے، یہ مڈل کلاس میں بھی آپ کو نظر آتا ہے، اور سٹنٹڈ گروتھ کے مختلف وجوہات بھی ہوتی ہیں کیونکہ ہمارے ملک میں بیلنس ڈائٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس طرح سے ہے نہیں، اور سٹنٹڈ گروتھ کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ہے جس کی طرف ہم بالکل بھی توجہ نہیں دیتے، اور اس سٹنٹڈ گروتھ کے ساتھ وزیر اعظم نے بھی شاید نہیں بتایا کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ہماری اپر مڈل کلاس کے جو اشرافیہ کے بچے ہوتے ہیں، ان میں شاید سٹنٹڈ گروتھ اتنی زیادہ تو نہ ہو، ان کا برین شاید نارملی لگے آپ کو کہ سائز تو اس کا ڈیولپ کر گیا ہے، لیکن ان میں کانفیڈنس کی بڑی کمی ہوتی ہے، اور کانفیڈنس کی کمی کا شکار یہ بچے جب بھی کہیں گلی محلے میں باہر نکلتے ہیں کھیلنے کے لیے، اور گلی محلوں کے بچے ان سے کوئی سوال وغیرہ پوچھ لیں تو روتے روتے بھاگے جاتے ہیں، اپنے ابو کے پاس جاتے ہیں، ابو دیکھیں بچے، گلی کے بچے، شرارتی بچے مجھ سے سوال کر رہے ہیں، انکل دیکھیں یہ گلی کے بچے جو ہے نا مجھے تنگ کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں۔ تو ایسے انکل اور ابوز کو چاہیے کہ ان بچے جن کی کہ سٹنٹڈ گروتھ کے ساتھ ساتھ کانفیڈنس کی بھی کمی ہے، انہیں کانفیڈنس سکھائیں کہ نہیں بیٹا آپ کو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے، انہیں صرف مہنگے کھلونے لے کے نہ دے دیں کہ بیٹا جاؤ یہ مہنگے کھلونوں کے ساتھ کھیلو، جب کانفیڈنس ہوگا کوئی ان سے سوال کرے گا تو اس کانفیڈنس کی وجہ سے وہ خود اس سوالوں کا جواب دے دیں گے، بجائے اس کے کسی انکل کے پاس بھاگ کے جائیں یا ابو کے پاس بھاگ کے جائیں کہ جناب یہ دیکھیں گلی کے شرارتی بچے جو ہے نا مجھے چھیڑیں۔ یہ تو ناظرین وزیر اعظم نے سٹنٹڈ گروتھ کے حوالے سے بتایا تھا پبلک سروس میسج، تمام لوگوں کو اس پہ عمل کرنا چاہیے، اپنی بچوں کے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز بھی کرنی چاہیے، صرف انہیں مہنگے کھلونے نہیں لے کے دینے چاہیے۔ ایک اور اہم سٹوری ناظرین جو اگلے ہفتے تک ڈیولپ ہونے جا رہی ہے وہ پاکستان اور رشیا کا نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن کا معاہدہ ہے، اور اس حوالے سے ہماری اطلاعات یہ ہے کہ ایک ڈیلیگیشن پاکستان اگلے ہفتے آ رہا ہے، اور یہ والا پروجیکٹ چلنا تھا، لیکن جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو ہماری اطلاعات یہ ہے کہ اس میں وزارت پیٹرولیم میں ایک دو وزیر اعظم کے اسسٹنٹس بھی، اس میں کم از کم 2 اسسٹنٹس کے نام آ رہے ہیں جنہوں نے یہاں پہ بھی کوئک بک بنانے کی کوشش کی، اور اس مبینہ کوشش میں چند ملاقاتیں دبئی میں بھی ہوئیں، اور اس طرح سے ایم او یوز وغیرہ ڈرافٹ کیے گئے کہ کمپنی کو فیور کرنے کی باقاعدہ کوشش کی گئی، اور اس کا جو ہمیں ٹریل ملتا ہے وہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کے دفتر سے بھی ملتا ہے کہ کس طرح سے وزارت کے لوگوں نے کمپنی کو فیور کرنے کے لیے کچھ کورسپونڈنس کی، اور اٹارنی جنرل آفس نے بڑا پروفیشنل انداز میں ان سوالات کے جوابات دیے، اور ایک 9 بلین گلوبل پورٹ فولیو والی کمپنی ٹی ایم کے نامی کمپنی، جس کو کہ یہ چاہ رہے تھے 2 عدد وزیر اعظم کے مشیران کہ جناب اس کو نہ ملو، اور ایک چھوٹی سی کمپنی جس کا کہ غالباً 30 کافی چھوٹا پورٹ فولیو اس حوالے سے ای ٹی کے، اس کو یہ ٹھیکہ دیا جائے، اور جس طرح سے وزارت کے اندر ملاقاتیں ہوئی ای ٹی کے نمائندے ان میں بیٹھے رہے، پھر دبئی میں ایم او یو سائننگ میں آفیشلز کے ساتھ ای ٹی کے نمائندے بیٹھے رہے، جب آپ وہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں اور پھر سارے آپ لنکیج دیکھتے ہیں تو ان 2 وزیر اعظم کے اسپیشل اسسٹنٹ تک یہ کھرا جاتا ہے جن کی آف شور کمپنیز بھی موجود ہیں، بیرون ملک ان کے اثاثے بھی موجود ہیں، اور ان دونوں صاحبان کی جو اقامے ہیں یا نیشنلٹیز ہیں وہ باقاعدہ طور پہ 2 مختلف ممالک کی ہیں، اور یہاں سے ناظرین جو بڑا سوال اٹھتا ہے کہ جو وزیر اعظم پاکستان بھی بات کہتے رہتے تھے، پاکستان تحریک انصاف کی جو نظریاتی بنیاد تھی کہ پاکستان میں ان لوگوں کو حکومت میں آنا چاہیے جن کے سارے سٹیکس پاکستان میں ہو، کیا پاکستان کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح ہی چلایا جاتا رہے گا کہ پاکستان میں آؤ حکومت کرو، حکومت ختم ہو تو بھاگ کے واپس چلے جاؤ؟ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب خود ہمیں یہ باتیں بتاتے رہے، لیکن آج جب ان کی کابینہ پہ نظر ڈالی جائے تو اپوزیشن بہت صحیح طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے کہ یہاں تو لگتا ہے آپ کو کہ کچھ انڈر ٹیکرز آئے ہوئے، لیکن وزیر اعظم کا جو پرنسپلز تھا اس حوالے سے کہ جناب ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح اس ملک کو نہ چلائیں، جس کے سٹیکس پاکستان میں ہو وہی لوگ حکومت کریں، کیا کہا تھا آئیے دیکھتے ہیں۔ ڈیول نیشنلٹی کے اوپر کلیئر ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان کے اندر بیٹھ کے پارلیمنٹ میں بھی آ جائیں
آپ وزیر بنے، آپ ملک کے فیصلے کریں اور آپ کی ڈیول نیشنلٹی ہو، یہ نہیں ہو سکتا. پی ٹی آئی کا اسٹینڈ بڑا کلیئر ہے. اگر آپ کے پاس دوسرے ملک کا پاسپورٹ ہے، آپ اسمبلی میں آپ کو نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ آپ جب دوسرے ملک کا پاسپورٹ لیتے ہیں آپ کو اوتھ لینی پڑتی ہے اس ملک کے لیے. میں تو کہتا ہوں جتنے پولیٹیشنز ہیں جن کے بڑے اربوں روپیہ اور جائیدادیں باہر پڑی ہیں وہ بھی بیچ کے پاکستان آئے. جس کا جینا مرنا پاکستان میں وہ پالیٹکس کرے. ریٹائرمنٹ اسکیم بنائی ہوئی ہے کہ جس دن یہاں ملک میں کوئی تباہی آئی، کچھ ہوا، یہ آرام سے جا کے وہاں اپنی عیاشی کریں گے، بڑے بڑے پیسے وہاں رہ کے اور محلوں میں رہیں گے. یہاں لوٹ کے اگر مسئلہ گمبھیر ہوگا تو یہ باہر چلے جائیں گے. تو میں اس لیے بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. دوہری شہریت کو پارلیمنٹ بھی نہیں آنا چاہیے اور وزارتیں بھی نہیں ملنی چاہیے. جی ناظرین، وزیر اعظم کا یہ نظریاتی اور پرنسپل سٹینس تھا اور بالکل صحیح باتیں وزیر اعظم نے کی. نہ صرف یہ اگر کہیں برا وقت آتا ہے تو ملک کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بلکہ یہ برے حالات کریٹ کرنے میں باقاعدہ جس طرح سے اکنامک ہٹ مین کا پورا کانسیپٹ ہے اپنا حصہ ڈالتے ہیں. سوویت یونین کے اوپر کہیں باہر سے آ کے کوئی حملہ آور نہیں ہوا تھا، وہاں اندر ہی امریکہ نے ایسے لوگ بٹھا دیے تھے کہ جناب وہ وہاں پہ اور انفلوئنس اس طرح سے کیا تھا ڈیسیژن میکنگ کو کہ اندر سے توڑ پھوڑ کا شکار ہو جائے. اور پچھلے 2-2.5 سال میں آپ جتنے بھی ایشوز دیکھتے ہیں اس میں پی ٹی آئی کے جو الیکٹڈ نمائندے ہیں ان تک کھرا کسی بھی کیس کا نہیں جاتا. ہر اہم پورٹ فولیو جو ہے ان چھاتا برداروں کو دیا گیا ہے، پیراشوٹرز کو دیا گیا ہے، جس وجہ سے پی ٹی آئی کے الیکٹڈ نمائندے ہمیں ان کی وضاحتیں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور ایک چیز جس پہ کہ حکومت اور اپوزیشن کی جماعتیں باقاعدہ طور پہ متفق ہیں، نون لیگ اور پی ٹی آئی، وہ ان چھاتا برداروں پیرا شوٹرز کے بارے میں کہ پاکستان میں اکنامک ہٹ مین کی طرح آتے ہیں، ایسٹ انڈیا کمپنی کا ماڈل اپلائی کرتے ہیں اور پھر نکل جاتے ہیں. 342 محب وطن پاکستانی پارلیمنٹ میں جو کانسٹیٹیوشنل سکیم آف تھنگ ہے کہ پاکستان الیکٹڈ نمائندوں کے ذریعے چلایا جائے گا، ان کے پاس یہ اختیارات ہوں گے، اس کی جگہ یہ چھاتا بردار آتے کہاں سے ہیں. اور ایک اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. آج اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے اس ملک کے اندر. کسی غلط فہمی میں نہ رہیں، جب لوگ سڑکوں پر نکل آئے تو کوئی جگہ نہ ہوگی. آپ جتنے بھی محب وطن ہوں، باقر صاحب بھی بڑے محب وطن ہیں، فیض صاحب بھی بڑے محب وطن ہیں، ہمیں ان کی محب وطن میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن جو 342 لوگ اس ہاؤس میں بیٹھتے ہیں وہ بھی اتنے ہی محب وطن ہیں. تو یہ حضرات آج فلور پر کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ ہم 10 سال ملک چھوڑ کر نہیں جائیں گے، میں ان کی بات ماننے پہ تیار ہوں. جی ناظرین، اور سابق ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب بھی اسی حوالے سے سوال ریز کرتے رہیں کہ ایسے لوگوں کی بھرمار ہے جن کو ووٹ تو نہیں ملا لیکن تمام اہم پورٹ فولیو ان کے پاس ہیں. کیا کہا تھا خواجہ آصف صاحب نے فلور آف دا پارلیمنٹ پہ اس آئین پاکستان کا حوالہ دیتے ہوئے، جو کہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے پاکستان کا، کہ پاکستان چلنا کیسے ہے. آئیے دیکھتے ہیں. یہ لیکویڈیٹر ہیں، یہ ہو گیا اسٹیٹ بینک کا گورنر ہو گیا، یہ ہماری اکانومی کے، ہمارے وطن کے لیکویڈیٹر ہیں آئی ایم ایف کی طرف سے آئے ہوئے. اور اب لیکویڈیٹر بھی نہیں رہے، اب یہ انڈرٹیکرز بن گئے ہیں. آپ کیوں لے کے آتے ہیں ان مرسنریز کو؟ یہاں پہ ایسے لوگوں کی بھرمار ہے جن کے پاس اصل طاقت ہے، جن کے پاس عوام کا ووٹ نہیں ہے، لیکن طاقت ان کے ہاتھ میں دی گئی. جی ناظرین، آپ نے سنا خواجہ آصف صاحب بھی یہ سوال ریز کریں. آج ناظرین ہم نے چند سوالات بھیجے تھے وزیر اعظم کے ایک ایڈوائزر کو اور ایک ایس اے پی ایم کو. ایس اے پی ایم ڈاکٹر موحید یوسف صاحب ان کو جو ہم نے سوالات بھیجے تھے وہ آپ کو اسکرین پہ دکھا دیتے ہیں. اور ان سے بعد سے ہم نے سوالات پوچھے تھے کیونکہ یہ پاکستان کے وزیر اعظم کو مشورے دیتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کیسے چلانی ہے. تو ایک سوال پوچھا تھا کہ کیا آپ کے پاس کوئی ویلڈ یو ایس گرین کارڈ ہے؟ آپ نے آخری دفعہ اپنا گرین کارڈ کب استعمال کیا تھا؟ کیا آپ کی اہلیہ کے پاس بھی ویلڈ یو ایس گرین کارڈ ہے؟ کیا آپ کی اہلیہ آپ کی بزنس پارٹنر بھی ہیں؟ کیا آپ ایجوکیشن کنسلٹنسی اور ویزا ہیلپ کا کوئی بزنس بھی پاکستان میں چلا رہے ہیں انٹرنیشنلی؟ آئی آن دا آئی وی یہ کنسلٹنسی فرم ہے، یہ کون اون کرتا ہے؟ آپ کی اہلیہ کی ہے یا آپ کے بھی اس حوالے سے اس میں شیئرز ہیں؟ اور ہاؤ مینی شیئرز آف این این جی او اسٹریٹجک اینڈ اکنامک پالیسی ریسرچ ڈو یو ہولڈ؟ اس کے آپ کے پاس کتنے شیئر ہیں؟ کیا آپ کی اہلیہ بھی اس این جی او میں آپ کی پارٹنر ہیں؟ آر یو دا ڈائریکٹر آف دا سیڈ این جی او اور سٹنگ آن دا بورڈ آف ڈائریکٹر؟ کیا آپ اس این جی او کے ڈائریکٹر ہیں اور اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ابھی بھی بیٹھے ہیں؟ پھر ہم نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ ریاست کے آفس ہولڈر ہیں، سرکاری افسر ہیں یا صرف اسپیشل اسسٹنٹ ہیں؟ کیا آپ واحد وہ شخص ہیں جو پاکستان کا قومی مفاد کا دفاع کر رہے ہیں یا کہ اور لوگ بھی اس پہ کام کر رہے ہیں؟ ہم نے پھر ان سے 12واں سوال کیا کہ جی آپ نے ایک خط لکھا تھا جس میں آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آپ اسٹیٹ آفس ہولڈر ہیں. کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس سے آپ کی اسٹیٹ آفس ہولڈر
ہونے سے کیا مراد ہے، اور پھر ہم نے حوالہ دیا کہ سپریم کورٹ کے مطابق اسپیشل اسسٹنٹس تو کوئی ایگزیکٹو پاورز استعمال نہیں کر سکتے، نہ ان کے پاس، نہ وہ اسٹیٹ آفس ہولڈرز ہیں، لیکن اپنے ریٹن خط میں آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آپ ایک اسٹیٹ آفس ہولڈر ہیں. تو کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی اسٹیٹ آفس ہولڈر کی کون سی نوکری ہے، اینڈ وچ اسٹیٹ آفس ڈو یو ہولڈ؟ پھر ہم نے کہا کہ آپ نے اپنے خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو آپ نے کچھ آگاہ کیا ہے. تو ہم نے کہا کہ جی کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کون سے ہیں، کیونکہ پاکستانی قانون اور آئین میں تو صرف یہی بتایا گیا ہے کہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں اور ان کے سب آرڈینیٹ محکمے ہیں. تو کیا آپ یہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز بتا سکتے ہیں؟ تو یہ 14 سوالات ہیں ناظرین جو ایس اے پی ایم صاحب کو ہم نے بھیجے، لیکن انہوں نے ان میں سے ایک کا بھی جواب دینا مناسب نہیں سمجھا. یہ وہی ایس اے پی ایم ہے جن کے حوالے سے میں آپ کو ان کا ریزیڈنسی جب ایسے ڈکلیریشن ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ ابھی بھی یو ایس ریزیڈنٹ ہے، لیکن جب سے ایس اے پی ایم بنے انہوں نے دورہ نہیں کیا امریکہ کا. لیکن جب آپ یو ایس کا فارم I-485 ناظرین دیکھتے ہیں تو اس میں بہت سی چیزیں آپ نے امریکہ کو لکھ کے دینی ہوتی ہیں، اور جس طرح سے یہ فارم پروسیس ہوتا ہے اس میں پیراگراف 47 میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ آر یو انگیجڈ ان اور اپون یور انٹری ٹو دا یونائٹڈ اسٹیٹ ڈو یو انٹینڈ ٹو انگیج ان اینی ایکٹیویٹی دیٹ کوڈ ہیو پوٹینشیلی سیریس ایڈورس فارن پالیسی کانسیکوینسز فار دا یونائٹڈ اسٹیٹس. اور اگر آپ نے اپنا اقامہ امریکہ کا ابھی تک واپس نہیں دیا تو پھر یہ کیسے مان لیا جائے کہ صاحب آپ امریکی مفادات کا دفاع نہیں کریں گے، جو کہ آپ نے ایک انڈرٹیکنگ اس اقامہ کو لیتے وقت لکھ کے دی ہوئی ہے. پھر جب آپ پیراگراف 62M کو دیکھتے ہیں تو یہاں بھی کافی سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ یہ آپ کو کس کیٹیگری میں ملا تھا، کیا ایز این امپلائڈ بائی اور آن بہاف آف دا یو ایس گورنمنٹ آپ کو یہ والا اقامہ دیا گیا تھا. اور پھر سوال اس حوالے سے ناظرین یہ بھی اٹھتا ہے کہ سگنیچر اور انٹرویو کے وقت جو آپ نے پارٹ 13 میں ہے خود یہ والی ساری چیزیں دستخط کر کے دی تھیں. اور معید یوسف صاحب نے اس حوالے سے خود بھی وزیر اعظم نے جو بات کی اس میں بڑے واضح الفاظ میں صحیح کہتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ قریب آ جاتے ہیں اور پھر جو بھی کرٹیسائز کرے اس کی بات پہنچنے نہیں دیتے. کیا کہا تھا معید یوسف نے اس حوالے سے، آئیے دیکھتے ہیں. لوگ مخالف ہیں پی ٹی آئی کے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو سارا فوج نے کرایا. دیکھیے میرے نزدیک اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایلیگیشنز ہیں، یہ بات ہو رہی ہے، لیکن اصل میں یہ بھی ہوا ہے کہ عمران خان صاحب نے بہت سے الیکٹیبلز اپنی پارٹی میں شامل کیا، وہ خود ہوئے، ان کو کسی نے کہا، لیکن اصل میں یہ جیت جو ہے یہ اس پی ٹی آئی کی نہیں ہے جو نظریاتی پی ٹی آئی تھی. یہ ایک عام پاکستان کی پارٹی جو الیکٹیبلز جس میں آئے انہوں نے یہ عمران خان صاحب کو جتایا. اور میرا خیال ہے عمران خان صاحب کی امید یہ ہے کہ اب وہ ایک نظریاتی وزیر اعظم کی طرح ملک چلائیں گے. یہ ان کا مسئلہ ہے. عمران خان کا بیسکلی انہوں نے 20 سال کوشش کی ہے نظریاتی پالیٹکس کرنے کی اور ایک صاف پارٹی چلا کر الیکشن جیتنے کی، اور آخرکار انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وقت بھی میرے ساتھ نہیں ہے، عمر بھی بڑھ رہی ہے، میرے پاس یہی موقع ہے، میں بھی اب وہی کروں گا جو باقی کرتے ہیں، الیکٹیبلز لاؤں گا، ادھر سے مدد لوں گا، ادھر سے لوں گا، بس میں وزیر اعظم بنوں گا، اس کے بعد معاملات کو دیکھوں گا کس طرح درست کرنا ہے. جی ناظرین بہت اچھی باتیں کرتے ہیں معید یوسف صاحب، اور یہ بھی ان اقوال ذریعے میں سے ان کا ایک اقوال ذریعے ہم نے سنا ہے. پوری لسٹ فہرست میرے پاس پڑی ہے، چلاؤں تو پتہ نہیں کتنے پروگرام لگ جائیں گے ان کی اس قسم کی گفتگو پہ. اور افواج پاکستان کے بارے میں یہ کیا باتیں کرتے رہے کہ ایک سکیزوفرینک انسٹیٹیوشن ہے. میں چلانا نہیں چاہ رہا لیکن ریکارڈ پہ اگر کسی کو چاہیے تو وہ بھی میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ ان کے خیالات کیا تھے. اب میرا یہاں پہ بنیادی سوال ناظرین یہ ہے کہ ہم لوگ جیسے ایک فلم تھی نا اس میں ڈائلاگ تھا ہمیں شاعر ہی کیوں ملتے ہیں، مرد کیوں نہیں ملتے، تو ہمیں یہ جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز ہیں وہی کیوں ملتے ہیں جن کا کہیں نہ کہیں سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ امریکہ سے تعلق ملتا ہے. جیسے کہا گیا 342 کا ایک الیکٹڈ ہاؤس ہے، کانسٹیٹیوشنل سکیم آف تھنگز ہے، سب محب وطن ہیں. معید یوسف کی محب الوطنی حب الوطنی پہ چیلنج نہیں کر رہے، لیکن جب وہ اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اسٹیٹ انسٹیٹیوشن اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی دھمکیاں لوگوں کو لگانا شروع کر دیتے ہیں، ریٹن لیٹر کے اندر لگانا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر سوال تو یقیناً اٹھتے ہیں اس حوالے سے. اور پھر جب ہم باتیں دیکھتے ہیں تو حسین حقانی صاحب جو پاکستان میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے بنائے گئے کمیشن نے کہا کہ یہ سرٹیفائیڈ انہوں نے غداری کی. ہم کیوں ایسے وقتوں کا انتظار کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بڑا واقعہ ہوگا، ثانیہ ہوگا جب اس طرح کے لوگ ایکسپوز ہوں گے جن کے یو ایس کے ساتھ لنکیجز ہوں گے. صرف حسین حقانی نہیں، آپ ایک اور صاحب کو دیکھ لیں، میجر جنرل محمود علی درانی صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب کو ان کو سیک کرنا پڑا کیونکہ یہ لوگ کاروائیاں اس وقت پہ کرٹیکل ٹائم پہ آ کے کاروائی ڈالتے ہیں جس وقت پاکستان مشکل میں ہو، اور ایک آدھی ایسی کاروائی ڈالنی ہوتی ہے، پورا آپ کی باقی چیزیں صحیح چل رہی ہوتی ہیں. صرف ایک کمپیریزن دیکھتے ہیں کہ کیا مماثلت ہے حسین حقانی کے اور معید یوسف کے بیانات میں. آئیے دیکھتے ہیں.
The military does not want the civilian government to be able to change policies, especially in relation to India. The military holds the account for much of the important foreign policy, be it the region, be it the United States, be it Saudi Arabia. I don't think that's about to change. We have spoilers like Mr. Imran Khan, who believes that he should be Prime Minister, but except for a cult-like following, he doesn't seem to have the strength to win an election. Imran Khan ka basically unhone 20 साल कोशिश की है नजरियाती पॉलिटिक्स करने की और एक साफ पार्टी चलाकर इलेक्शन जीतने की, और आखिरकार उन्होंने फैसला किया है कि वक्त भी मेरे साथ नहीं है, उम्र भी बढ़ रही है, मेरे पास यही मौका है, मैं भी अब वही करूंगा जो बाकी करते हैं, इलेक्टेबल्स लाऊंगा, इधर से मदद लूंगा, उधर से लूंगा, बस मैं वजीर आजम बनूंगा, उसके बाद मामलात को देखूंगा किस तरह दुरुस्त करना है. Pakistan has destroyed its international case on Kashmir by supporting jihadi groups. Militancy has been used as a tool against India in Indian Kashmir. This is one moment in Pakistan's history where an overt coup, nobody is really seriously contemplating that at this point. The military essentially has put the civilian government on the back foot, and they're very much in the mix. People are talking about the possibility of a coup. I would say that when you formally ask the military, as the government did, to come in and mediate between two political rivals, you've already given them the front seat. The soft coup has happened as we speak. And so the military is not going to go any further. They've got what they need. I agree with Moeed that the military is unlikely to take over, or it doesn't want to take over, but what it has done is it has done a non-coup coup, meaning not appearing to take power directly but trying to take over policy. Ji Naazreen, the good thing about these people who have contacts and connections with the United States, they speak very good English. Yes sir, they speak very good English, and that is perhaps their only criteria to be appointed at these important positions. या फिर कोई शायद अंकल का नेटवर्क होगा. महमूद अली दुरानी साहब मेजर जनरल, और किस वक्त आके वो भी एनएस से थे, आजकल गालिबन अमेरिका में ही बैठे हैं, और उन्होंने अजमल कसाब मुंबई अटैक के हवाले से जो पाकिस्तान पे मुकदमा बनवाया और उसके बाद बाहर चले गए, और ये वही महमूद अली दुरानी साहब हैं, मेजर जनरल महमूद अली दुरानी, फर्स्ट आर्मर्ड डिवीजन बावलपुर. एजाजुल हक साहब से पूछिएगा कि मैंगो क्रेट्स जो थे वो ज़ियाउल हक साहब के और जनरल हमायूं अख्तर के जहाज में पहुंचे कैसे, और उसमें किसका रोल था. सिर्फ अजमल कसाब के हवाले से क्या कहा महमूद अली दुरानी ने, आइए देखते हैं. The terrorist attack in Mumbai, carried out by a terrorist group based in Pakistan on 26 November 2008, is a classic trans-border terrorist event. I hate to admit this, but this is true. Unfortunately, mistrust overruled common sense. Incidentally, at that point in time, I was the National Security Advisor of Pakistan. जी नाज़रीन, और जो ख़त इन साहब ने लिखा था वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमने जो सवालात भेजे हैं ये एसएम साहब इनका जवाब दे दें. हफीज़ शेख साहब को भी चंद सवालात भेजें, उन सवालात के भी हम मुंतज़र रहेंगे सिल्क रूट एलएलसी के हवाले से, क्योंकि अगर इनके शेयर्स थे और इसके ये फाउंडिंग डायरेक्टर थे हफीज़ शेख साहब, तो वो शेयर्स का क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने अपनी एसेट डिक्लेरेशन में उसका जिक्र नहीं किया. और सिल्क रूट एलएलसी के इंडियन पार्टनर्स कौन कौन से हैं, और जब भी पाकिस्तान आते हैं उस वक्त क्या होता है, हम उम्मीद करेंगे कि अगले हफ्ते तक ये जवाबात दे दें ताकि हम आवाम को उनके वर्जन के साथ बता दें. और मोईद यूसुफ साहब खुद आना चाहें या सवालात के जवाब देना चाहें तो दोनों तरीके से वेलकम है. एक वक्फा लेंगे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मईशत की, जिस हवाले से वज़ीर आज़म हमें चंद खुशखबरियाँ सुना रहे हैं, और डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल साहब फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हमारे साथ होंगे एक वक्फे के बाद. वेलकम बैक नाज़रीन. वज़ीर आज़म पाकिस्तान पिछले चंद दिनों से बाकायदगी से बता रहे हैं कि मईशत को हमने सही सिमत में डाल दिया है और माशी इंडिकेटर सारे के सारे बहुत अच्छे जा रहे हैं. फिस्कल फाइनेंशियल डिसिप्लिन पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कर दिया है, और इस हवाले से हम बात करेंगे. हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल साहब. डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का. वज़ीर आज़म बता रहे हैं कि उन्होंने फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्रिएट कर दिया है, और आपने जितने भी मसाइल छोड़ के गए थे उन सब पे वो एक एक करके काबू पा रहे हैं. क्या कहा वज़ीर आज़म ने, आइए देखते हैं. फाइनेंशियल डिसिप्लिन हमने किया, और मुश्किल भी वक्त आया, इकोनॉमी को स्क्वीज किया कि जब इतना बड़ा इम्बैलेंस था करंट अकाउंट डेफिसिट में भी, जो डॉलर्स मुल्क में आ रहे थे जो बाहर जा रहे थे, वो तारीखी डेफिसिट था 20 अरब डॉलर का. एक वो फेस करना, दूसरा फिस्कल डेफिसिट कि जो हमारी आमदनी और खर्चे में बहुत बड़ा फर्क था, जिसकी वजह से कर्जे और जिसकी वजह से जो कर्जों की किस्तें देने में आधा हमारा जो टैक्स रेवेन्यू था वो सीधा उधर चला जाता था किस्तों के अंदर.
جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں آپ نے جتنے مسائل چھوڑے تھے پرائم منسٹر صاحب کتنے کانفیڈنٹلی قوم کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ ان پہ قابو پا لیا اور فائنینشیل سکویز بھی اسی وجہ سے کرنا پڑا اور اس کے مثبت نتائج بھی آ رہے ہیں. جی وزیر اعظم صاحب یہ کہہ ضرور رہے ہیں لیکن یہ سچائی نہیں ہے انفارچونیٹلی. یہ بات درست ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو گیا ہے لیکن 40% ڈی ویلیو کرنے کے بعد بھی آج بھی ایکسپورٹ جو ہے وہ مسلم لیگ کے آخری سال سے کم ہے. یہ بات بھی درست ہے کہ 2 سال میں جو پی ٹی آئی نے قرض لیا ہے وہ 11,000 ارب روپے لیا ہے جو ہم نے جو 5 سال میں قرض لیا تھا اس سے زیادہ ہے. اور ہم نے اس کے عوض پاور پلانٹس لگائے تھے, ہم نے اس کے عوض موٹر ویز بنائے تھے, انہوں نے تو کوئی بھی ڈیولپمنٹ خرچہ نہیں کیا. اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے یہ جو بات کری ہے یہ ایک دم غلط ہے کہ فسکل ڈسپلن کو آیا ہے. ایکچولی فسکل ڈیفیسٹ بہت بڑھ گیا ہے پاکستان کے اندر. مسلم لیگ کے 5 سالوں میں کبھی بھی اوسطاً 6% سے کم ڈیفیسٹ رہا ہے. زیادہ سے زیادہ میرے سال میں 6.5% تھا. ان کے ایک سال پہلے سال میں 9.1% رہا, دوسرے سال یہ کہتے ہیں کہ 8.1% ہے. انڈیپینڈنٹ آبزرورز کہتے ہیں کہ فگر فجنگ ہوئی, یہ اس سے زیادہ ہے. اور اس سال بھی پچھلے سال کے پہلے کوارٹر سے اس سال بھی فسکل ڈیفیسٹ زیادہ ہے. جتنی ڈیٹ یہ لوگ دے رہے ہیں پچھلے سال سے بھی 30 گنا زیادہ ڈیٹ دے چکے ہیں. تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فسکل ڈسپلن ہے؟ نہ انہوں نے ٹیکس زیادہ لیا ہے ہم سے, نہ انہوں نے اخراجات کم کریں. کرنٹ ایکسپینسز بڑھ رہے ہیں, ہر چیز کے کرنٹ ایکسپینسز. فارن ایکسچینج ریزروز ہمارے تقریباً $12 بلین کے ہو چکے ہیں اور وزیر اعظم یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی ڈالر خرچ کیے بغیر روپے کی قدر اوپر آ رہی ہے. بلکہ کیا کہا آپ خود ہی سن لیں وزیر نے اس حوالے سے کیا کہا ہے. کوئی پیسہ خرچ کیے بغیر, کوئی ڈالرز خرچ کیے بغیر آج ہمارا روپیہ اوپر آ رہا ہے اور مارکیٹ ریٹ اوپر آ رہی ہے. تو اس کا مطلب کہ ہماری اکانومی کے حالات اچھے ہیں. جی ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب, وزیر اعظم 10 روپے کی قدر میں اضافہ ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں 1 روپیہ ہم نے نہیں خرچا, اور آپ کی حکومت پہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے 24 ارب ڈالر حکومت کہتی ہے جھونک دیے تھے ڈالر کا آرٹیفیشلی ریٹ مینٹین کرنے کے لیے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اگر تو اوور ویلیو کرنا ہے, کرنسی کو ویلیو کرنا اچھا ہے تو پھر پہلے تو اس وقت تک کچھ دنوں پہلے تک تو ہم سن رہے تھے کہ 168 انہوں نے کرا, وہ بڑی اچھی بات تھی. یہ خود ہی 168 پہ لے گئے اور خود واپس 158 پہ لے کے آئے ہیں. اگر ہمارے زمانے میں ایسا ہوتا تو یہ بولتے یار دیکھو کسی نے گیم کر لی, کوئی مارکیٹ میں خرید و فروخت کر رہا ہے, تم نے کوئی بےمانی کری ہے, کوئی کرنسی مافیا ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک دن دوسرے دن اوپر نیچے کرنسی ہوتی ہے, وچ از ناٹ اے گڈ تھنگ ٹو ڈو. میرے خیال سے جو بھی ہونا چاہیے ایک اسٹیبلٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے 4 آنے اوپر ہو جائے لیکن 10 روپے کی شفٹ جو ہے وہ نہیں آنی چاہیے. دیٹس ون تھنگ. یہ بات بالکل ماننی ہوگی اور میں بالکل یہ اچھی بات. تو کنسسٹنٹ ڈکلائن آ رہا ہے, 10 روپے ایک دن میں تو نہیں گرے, گریجولی اوور اے پیریڈ آف ٹائم پچھلے چند ماہ میں. ایک 1.5 ماہ میں گرے ہیں, 1.5 ماہ میں گرے ہیں. اور میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ پھر کیا 168 لے جانا صحیح تھا اور کیا یہ مینٹین کر سکیں گے 158 پہ؟ جب آئی ایم ایف سے اگر آپ نہیں کر سکیں گے ڈیل تو یا آپ اس وقت نیگیٹو ریئل انٹرسٹ ریٹس میں ہیں تو یا آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں گے یا کرنسی نیچے جائے گی. دونوں میں سے کوئی ایک چیز تو ہوگی. میری لیکن گزارش یہ تھی کہ فسکل ڈیفیسٹ انہوں نے بہت بڑھا دیا ہے. یہ بات درست ہے کہ ریمیٹنس بڑھ گیا ہے وداؤٹ اے ڈاؤٹ. اس مہینے بھی آپ کو 2.3 ارب ڈالر آیا ہے جو لاسٹ اکتوبر سے تقریباً 250 ملین ڈالر زیادہ ہے. اور یہ ریمیٹنس بڑھا ہے, یہ بھی ٹیمپرری ہے بیکاز کہ یہاں سے آپ کے پاکستان سے ٹریول ختم ہو گیا ہے تو پاکستانی باہر نہیں جا رہے, لیکن ریمیٹنس بڑھ گیا ہے. اس حکومت کو آپ بالکل میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں. اچھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ بھی اب سرپلس میں چلا گیا ہے اور وزیر اعظم بھی کریڈٹ لے رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ایک اور اچھا ہم نے کام کیا ہے. آئیے وہ بھی سن لیتے ہیں. بڑا ضروری ہے اپنا کرنٹ اکاؤنٹ کو سرپلس میں رکھنے کا, اور مجھے فخر یہ ہے کہ ہماری جو کوششیں کی اور یہ اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا کہ آج 17 سال کے بعد پاکستان کا جو ایک کوارٹر کے اندر جو پچھلا کوارٹر گزرا ہے اس میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں چلا گیا. جی ڈاکٹر صاحب, وزیر اعظم نے جتنی کرکٹ پہ توجہ دی شاید اتنی اکنامکس پڑھنے میں نہیں دی ہے. ڈیولپنگ کنٹریز کو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس نہیں رکھنا چاہیے. تھوڑا سا اگر ڈیفیسٹ ہو تو اچھا ہے, اس کا مطلب ہے کہ فورن سیونگز پاکستان میں آ رہی ہیں. جس دن آپ کی اکانومی چلے گی, آپ اس وقت 1% گروتھ میں ہیں جس کنٹری میں 2.5% پاپولیشن بڑھ رہی ہے, تو 1.5% آپ سال کا غریب کر رہے ہیں پاکستانیوں کو. پچھلے سال آپ نے 3% پاکستانیوں کو غریب کرا ہے جب آپ کی -0.5% گروتھ ہے. ہر اکانومی سے پوچھ لیجئے جس دن ان کی اکانومی چلے گی اس دن امپورٹ بڑھ جائے گا اور آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آ جائے گا. آپ نے 1 پیسے کا, معاف کیجئے پھر سے سن لیجئے, 1 پیسے کا آپ نے جو ہے وہ ایکسپورٹ نہیں بڑھایا ہے. یہ آپ نے بیسکلی یہ کرا ہے کہ آپ نے کہا ہے میں خرچے کم کر رہا ہوں, میں خرچے کم کرنے کے لیے اپنے بچوں کو اسکول سے نکال رہا ہوں.
تو یہ کوئی اچھی دانست ہے کہ اگر آپ بچوں کو اسکول سے نکال رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں امپورٹ کم کر رہا ہوں، میں نے مشینری کا امپورٹ کم کر دیا، میں نے پلانٹس کا امپورٹ کم کر دیا، میں نے پاور پلانٹس کا امپورٹ کم کر دیا. یہ کون سی مطلب سمجھداری کی بات ہے؟ آپ کی اکانومی آپ نے بند کر دی ہے. 1% گروتھ آپ کا ورلڈ بینک پریڈکٹ کر رہا ہے، اللہ کرے 1% سے زیادہ ہی ہو جائے، لیکن آپ نے پچھلے سال نیگیٹو گروتھ کری ہے. آپ کی 2.5% سے پاپولیشن بڑھ رہی ہے. 3% آپ نے پچھلے سال پاکستانیوں کو غریب کر دیا. آپ نے 70 لاکھ پاکستانیوں کو بے روزگار کر رکھا ہے. تو میرے بھائی یہ بات اچھی نہیں ہے. تھوڑا سا بالکل 1-1.5% آف جی ڈی پی ہم سسٹین کر سکتے ہیں، یہ فائنانس منسٹری والوں کو بھی سب کو پتا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، لیکن کم از کم جی ڈی پی تو چلے، 5-6% گروتھ تو لے کے آؤ، 4% گروتھ تو کم از کم لے کے آؤ. یہ کیا کر رہے ہو؟ 1 پیسہ آپ نے ٹیکس نہیں بڑھایا، 1 پیسہ آپ نے ایکسپورٹ نہیں بڑھایا، اور انفلیشن دیکھیں اس وقت 17% فوڈ انفلیشن ہے، 14% فوڈ انفلیشن ہے رورل ایریاز کے اندر. پاکستان میں اوور آل انفلیشن 9% ہو گیا ہے، اور مہنگائی آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کو مار رہی ہے. جب لوگوں کے اندر 70 لاکھ لوگ آپ نے بے روزگار کر دیے، جب آپ نے 1 کروڑ سے 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو آپ نے مفلسی کے خط کے نیچے ڈال دیا، غربت کی خط کے نیچے ڈال دیا، جب لوگوں کے پاس اپنے کھانے کے پیسے نہیں ہیں، آپ مہنگائی بڑھا رہے ہیں. روز چینی آٹا، اور چینی آٹا کیوں مہنگی ہوئی ہے یہ بھی سب کو پتا ہے. یہ اس میں اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ چینی آٹا جو ہے یہ مہنگی کرائی گئی ہے. جب یہ چیزیں ہوئی ہیں، آپ تو لوگوں کو مار رہے ہیں، آپ کس چیز کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ ہاں یہ بات درست ہے کہ ریمیٹنس اچھی آ گئی ہے، بٹ اس میں حکومت کا کیا کام ہے؟ اچھا، کہہ رہے ہیں کاروبار میں بھی اعتماد آ رہا ہے، اور اس حوالے سے مثالیں دی جاتی ہیں کہ پاکستان اب سیمنٹ کے جتنے آرڈر ایکسپورٹس وہ بھی ریکارڈ نمبر کے، ٹیکسٹائلز ریکارڈ نمبر کے آرڈرز ہمارے پاس ہیں ایکسپورٹ کے، اور وزیر اعظم شاید اسی اعتماد کا ذکر کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں. یہ جو قدم اٹھائے ہیں اس کی وجہ سے اب سامنے واضح ہو رہا ہے کہ اکانومی کے اندر کانفیڈنس آ رہا ہے بزنسز کو، وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے آپ کی سٹاک ایکسچینج میں. ایشیا کے اندر بہترین پرفارمنگ سٹاک اگر مارکیٹ ہے پاکستان کی، اس کا مطلب کہ کانفیڈنس آ رہا ہے لوگوں کو کہ پاکستان کی اکانومی اب صحیح ڈائریکشن پہ ہے. اور اس کے بعد پھر جو بزنسز کے اندر جو ہماری اکانومی چلنی شروع ہوئی ہے، جس کے اندر ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری کے جو ریکارڈ سیمنٹ کے سیلز ہوئے ہیں، اس کا مطلب کہ ہماری کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ جو جتنی بھی ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں وہ اس کو بوسٹ ملے گا. اس کا مطلب لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو گیا ہے. فیصل آباد میں اب لیبر کی کمی ہو گئی ہے ٹیکسٹائل کی، کیونکہ ساری ٹیکسٹائل انڈسٹری چل پڑی ہے ہماری. موٹر سائیکل سیلز، گاڑیوں کے سیلز سب اوپر چلے گئے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ دیکھیں وزیر اعظم خود یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں کہ یہ بہتری آ رہی ہے، آپ اس سے ایگری کریں گے؟ یار وزیر اعظم کو جو ہے وہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس والوں کو بلا کے ڈانٹنا چاہیے، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بہتری آ رہی ہے. نمبرز تو کچھ نہیں کہہ رہے، جی ڈی پی تو بول نہیں رہی. جی ڈی پی تو فائنانس منسٹری کہہ رہی ہے کہ 3% بڑھے گا، ورلڈ بینک کہہ رہی ہے 1% بڑھے گا، یعنی کہ 1.5% اوسطاً پاکستانی غریب ہو جائے گا. تو یہ وزیر اعظم دیکھیں پوری ارشد بھائی، اگر معیشت بہت اچھی چل رہی ہو نا تو بھی 2-3 اسٹیٹسٹکس بری ہوتی ہیں، اور معیشت بری بھی چل رہی ہو تو 1-2 چیزیں اچھی ہوتی ہیں. آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، یہ بات وزیر اعظم کی صحیح ہے کہ سیمنٹ کی سیل اچھی ہوئی ہے، ریکارڈ ہوئی ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے. آپ ڈھونڈ سکتے ہیں 1-2 ونرز. آپ مثال کے طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ چینی والوں نے بہت نفع کمایا ہے، بالکل صحیح بات ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فلور ملز نے بہت نفع کمایا ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن پورے اوور آل اکانومی کو آپ دیکھیں تو اچھا تو نہیں ہوا ہے نا. اوور آل اکانومی کو آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر ایگریکلچر پروڈکشن ڈاؤن ہے. پاکستان کے اندر اس سال ابھی اگلا کلے کہ 1-2 مینوفیکچرنگ کی ایل ایس ایم کی اچھی خبر آئے، لیکن پاکستان کے اندر ایگریکلچر پروڈکشن لاسٹ ایئر ڈاؤن تھی، پاکستان کے اندر مینوفیکچرنگ لاسٹ ایئر ڈاؤن تھی. اب جب آپ نے اسٹاک مارکیٹ ہے مثال کے طور پر 53,000 ہوتی تھی ایک زمانے میں، نواز شریف کے زمانے میں جب 105 روپے کا ڈالر تھا. آپ 140 روپے کا ڈالر 160 روپے کا ڈالر ہے آج، اور آپ خوش ہو رہے ہیں کہ 40-42 ہزار روپے اسٹاک مارکیٹ پہ آ گئی. تو جب بہت زیادہ گر رہی تھی، جب یہ کہہ رہے تھے نہیں اسٹاک مارکیٹ کو نہ دیکھو، اب جب بڑھتی ہے تو بولتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کو دیکھو. آپ یہ تو سوچیں کہ آپ نے اس ملک کو کتنا مقروض کر دیا. 11,000 ارب روپے تو آپ نے 2 سال میں قرضہ لیا. سب سے زیادہ وزیر اعظم کو برا تو مسلم لیگ نون کا قرضہ لگتا تھا. آپ کو اگر یاد ہے کمیشن بھی بنایا تھا، رات کو 12 بجے تقریر کری تھی، وہ بڑے ناراض تھے اور انہوں نے کہا تھا میں کمیشن بناؤں گا. اس کمیشن نے رپورٹ بھی نہیں کری. اور میں کہتا ہوں کہ وہ کمیشن کو کہنا کہ یہ 2 سال کا بھی دیکھے کہ 2 سال کی ڈیٹ کیوں بڑھ گئی. یہ 11,000 ارب کس وجہ سے بڑھی ہے؟ ڈی ویلیویشن کی وجہ سے اضافہ ہوا ہے اس ڈیٹ اور لائبلٹیز میں؟ نہیں، کیا وہ پرائمری ریزن؟ بھائی میری بات سنیں. نہیں بالکل نہیں.
پاکستان کی 25% ڈیٹ جو ہوتی ہے 25% ڈیٹ جو ہوتی ہے وہ جب میں چھوڑ کے گیا تھا تو فورن کرنسی میں تھی. اس کو اگر آپ 30-35% ڈیویلیو بھی لگا لیتے ہیں تو وہ 8% افیکٹ آتا ہے. باقی تو انہوں نے قرضہ لیا ہے. جب انہوں نے 4,000 ارب روپے کا ڈیفیسٹ کرایا تو 4,000 ارب روپے تو انہوں نے بورو کرے ہیں نا. اور پھر اس لاسٹ ایئر بھی انہوں نے اتنا بڑا ڈیفیسٹ کیا. اور کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم جو سبسڈیز دیں گے پاور سیکٹر کو, غریب لوگوں کو, وہ سبسڈیز نہیں دی اور ادھر سرکولر ڈیٹ بڑھا دیا. 2300 ارب, بلکہ 2300 ارب نہیں 2400 ارب روپے اب سرکولر ڈیٹ ہو گیا ہے. 200 ارب روپے پہلے 3 مہینوں میں بڑھا ہے. 60 ارب کی سپیڈ پہ سرکولر ڈیٹ بڑھا رہے ہیں. تو وزیر اعظم صاحب کو یہ کوئی نہیں بتاتے کہ سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ وزیر اعظم کو پتہ ہے 2.2 ٹریلین کا سرکولر ڈیٹ ہو گیا. اور ہمارے انٹرویو میں وزیر اعظم نے کنفرم کیا تھا. اور منسٹر فار انرجی عمر ایوب صاحب کہتے ہیں کووڈ کی وجہ سے یہ بڑھ گیا. ایک وقفہ لیتا ہوں, وقفے کے بعد ناظرین یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ معیشت میں جو بہتری آ رہی ہے اس سے عوام کا فائدہ کب تک عوام تک ٹرانسلیٹ ہوگا. ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب, جتنے بھی پیسے اور ڈالرز ہم نے پیٹرول کی عالمی سطح پہ ریکارڈ قیمتیں کم ہوئی تھی اور جتنے ڈالرز ہم نے بچائے تھے, کیا اب وہ ہم گندم کی امپورٹ کرنے پہ, چینی کی امپورٹ اور کیا کاٹن بھی امپورٹ کرنے جا رہے؟ اور ان فیصلوں کی وجہ سے ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس وزیر اعظم بتا رہی ہے اسی طرح مینٹین ہم رکھ سکیں گے؟ ارشد صاحب, ہم نے جو چینی 48 روپے کی ایکسپورٹ کری تھی, ہم وہ چینی اب 90 روپے کی یا 85 روپے کی امپورٹ کر رہے ہیں. گندم میرے خیال سے 15-20 روپے پر کلو مہنگی ایکسپورٹ کریں گے واپس, ملینز آف ٹنز. چینی تو کاٹن تو خیر جو ایکسپورٹ ہوگی انشاءاللہ وہ اس کو ویلیو ایڈ کر کے ہم ری ایکسپورٹ کر دیں گے. لیکن کاٹن کی پروڈکشن 9 ملین ٹن ہو گئی ہے. اگر یہ تھوڑا سا ایگریکلچر ریفارم پہ بات کر لیں, ایگریکلچر کے اوپر توجہ دے دیں, کاٹن کی پروڈکشن ادھر بڑھا دیں, ویٹ کی پروڈکشن یہ بڑھا دیں. ہمارے زمانے میں ویٹ سرپلس ہوتی تھی تو یہ نہیں آئے گا. لیکن اس حکومت کی توجہ جو ہے وہ پتہ نہیں کس چیز پہ ہے. آپ دیکھیں 3 مہینے میں 200 ارب روپے انہوں نے سرکولر ڈیٹ بڑھا دیا. 2100 ارب روپے پہ تھا, جون میں 2300 ارب روپے کے اوپر ہو گیا, تقریباً 60 ارب کی ایوریج پہ آ رہے ہیں. اور عمر بھائی کا یہ کہنا کہ کووڈ کی وجہ سے ہوا ہے, یہ بھی بات درست نہیں ہے. دیکھیے نہیں وہ خود کہہ رہے ہیں اور ریسپانسیبل شخص ہیں. ابھی میں نے پچھلے ہفتے پوچھا تھا, آئیے آپ کو سنا دیتے ہیں. جی عدیل صاحب پلیز پلے کر دیں اس کو. کا جو بہاؤ تھا اس کو ہم تقریباً 14 ارب روپے فی مہینہ لے آئے تھے کووڈ سے پہلے. کووڈ کے بعد جو ریٹ انکریزز اور باقی جو ہم نے اقدامات اٹھانے تھے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹس میں, کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹس میں, وہ ظاہری بات ہے ہم لوگ نہیں کر سکے. اس پہ ہم نے مورٹوریم لگا دیا. وہ اس لیے نہیں کر سکے کیونکہ جی ڈاکٹر صاحب آپ نے خود سن لیا عمر ایوب صاحب کتنے واضح الفاظ میں بتا رہے ہیں کرونا کی وجہ سے ہو گیا اور صحیح جا رہے تھے. عمر ایوب صاحب واضح الفاظ سے بتا رہے ہیں لیکن وہ واضح غلطی کر رہے ہیں. 40 یا 41 ارب روپے دسمبر اور جنوری میں تھا, اس کے بعد کرونا آیا تو پتہ نہیں کس مہینے یہ 14 ارب کریں یا کسی ایک جگہ کا بتا رہے ہوں گے. پاکستان میں 39-40 ارب روپے سے کم کبھی بھی سرکولر ڈیٹ نہیں ہوا ہے ان کی حکومت میں ماشاءاللہ سے. نمبر 1. نمبر 2, ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز بڑھ گئے ہیں, نیپرا بھی کہتی ہے بڑھ گئے ہیں. تو اس سے کووڈ کا کیا تعلق ہے؟ اس سے تو صرف یہ انیفیشنسی ہے محکموں کی اور عمر ایوب صاحب کے محکمے کی. اس کے بعد نمبر 3, بل کلیکشن کم ہو گیا ہے. ہم مسلم لیگ نون 93% پہ لے گئی تھی, یہ واپس 87-88 پہ آ گیا ہے. یہ کس وجہ سے ہوا ہے کہ بل کلیکشن نہیں ہو رہے. جو لوگ بجلی دے رہے ہیں آپ ان کو بل کلیکٹ نہیں کر پا رہے. تو یہ انہوں نے کس چیز کا ریفارم کیا ہے؟ آپ مہنگا فرنس آئل پہ بجلی بنا رہے ہیں 700-800 میگا واٹ پر منتھ, جبکہ آپ کے پاس چیپر کول موجود ہے, جبکہ آپ کے پاس چیپر اگلے ہفتے اسی آرڈر آف میرٹ پہ کہ فیول پلانٹ جو بیس پلانٹس ہیں فائر کس آرڈر پہ کیے گئے, ایک تفصیلی بات کریں گے. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.